الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله پر بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ مسلسل تفسیر کے بیان میں سورۃ العنکبوت، اس کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیمار ذہنیت کی وجہ سے، جو سکھ مینٹیلٹی کا شکار
اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں جو ہونی چاہیے، جس طرح ہونی چاہیے، وہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور دوسروں کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ بیان آج اور کچھ آئندہ جمعے آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی کروں گا تاکہ آپ کو معلومات ہو جائے اور آپ ان کے کہنے سننے میں کسی بھی شک شبے کا شکار نہ ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بیان آپ نے سنا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اس برائی سے جو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں کی تھی اس سے روکا، ان کو بتایا، مگر قوم نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ میں آج قرآن شریف آپ کے سامنے یہ آیات پڑھ رہا ہوں۔ قرآن 1400 کتنے سال پہلے نازل ہوا، مگر اعجاز دیکھیں، نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج ہمارے ملک میں قانون بنانے کی سازش ہو رہی ہے کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، مرد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی برا کام کریں تو اس کو قانونی تحفظ دینے کی سازش ہو رہی ہے۔ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے قرآن آج نازل ہوا، یہ قرآن کا اعجاز، وہی آیتیں سامنے آ رہی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، آپ کو میں نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے تھے، اور ان کی قوم یہ برا کام کرتی تھی، مسافروں کو تنگ کرنا، لوٹ مار کرنا، اور مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنا۔ یہ آپ کو میں کچھ تفصیل سنا چکا۔ یہ لوگ گالیاں بکتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، شراب پیتے تھے، ایک دوسرے کا تمسخر، مذاق کرنا جس کو آپ کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ انسان کے اخلاق، عادات اچھی ہونی چاہیے۔ اس کا اٹھنا ہو یا بیٹھنا، چلنا ہو یا پھرنا، بولنا ہو یا بات کرنا، رہن سہن اخلاق والا ہونا چاہیے۔ حاکم جو حکومت میں آ جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ رعایا کو ستھرائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ رہنے کی تلقین بھی کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ جو باتیں اچھی ہوں ان کو رائج کیا جائے، جو باتیں بری ہوں ان کو ختم کیا جائے۔ ہم لوگ دیکھا دیکھی، سن سنا کر غیروں کی بہت سی باتیں اپنا لیتے ہیں، ان کا انجام نہیں سوچتے۔
چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم چھوٹا سمجھ کے اپناتے جاتے ہیں، پھر وہ بڑی بنتی جاتی ہیں۔ مثلاً لباس، تن ڈھانپنے کے لیے، بدن ڈھانپنے کے لیے ہم کپڑا پہنتے ہیں۔ اس کپڑے کا جو لباس بناتے ہیں ہم، اس میں بھی ہم نے غیروں کے طریقے اپنا لیے۔ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے، ڈیزائننگ ہو، فٹنگ ہو۔ مردوں نے عورتوں کی طرح کے کپڑے پہننے شروع کر دیے، عورتوں نے مردوں کی طرح لباس بنوانا شروع کر دیا۔ بالوں کی تراش خراش آپ مردوں کو دیکھیں گے، وہ سنت سمجھ کے وہ بال بڑے نہیں بلکہ عورتوں کی طرح وہ بال رکھ رہے ہیں۔ ٹی شرٹ پہننا عام ہے، اس پر جانور کی تصویر سینے پہ، دل پہ۔ اچھے اچھے یعنی لوگوں کو دیکھا، وہ چلتے پھرتے اشتہار ہوتے ہیں، ان کے لباس پر پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ برانڈ، کسی خاص کمپنی کا لباس اپنانا اور اس میں فخر محسوس کرنا۔ غیروں کو ہم پال رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کے لیے ہمارے پاس کیا کچھ ہے، ہمارا مزاج واضح کر رہا۔ ان کی چیزوں کو ہم کس طرح اہمیت دے رہے ہیں، ہم کبھی دھیان نہیں دیتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے رہن سہن میں، گھروں میں کتنی چیزیں آ گئیں، ان کی زبان، ان کا کلچر، غیروں کا ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ چیزیں شروع میں آپ کو لگتا ہے ایسے ہی ہے، لیکن یہ کہ ان کی عادت ہو جاتی ہے، ان کے لیے آپ کے ذہن میں، دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا اور پھر یہ ایک ضد بن جاتی ہے۔ کھانے پینے میں آپ کو کیا کیا کھلایا جا رہا ہے؟ ایکسرسائز کے نام پر یوگا، جم، کیا کیا چیزیں آپ کے ہاں رائج کی جا رہی ہیں۔ لڑکی اور لڑکے کے درمیان جو حجاب، جو حیا، وہ بھی ختم کی جا رہی ہے۔ اب ماں باپ کے سامنے جوان اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی، کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ ہم لوگ اگر غور کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھی عطا فرمایا، نبی پاک بھی عطا فرمائے۔ نہ ہم کلام اللہ سے وابستہ ہو رہے ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناطہ جوڑ رہے ہیں۔ ہمارا عجیب حال ہو گیا۔ شکایتیں ہمارے منہ پر ہر وقت، یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ ہم لوگ توبہ استغفار کی طرف نہیں آتے، ہم لوگ اللہ کی طرف نہیں آتے، حق کی طرف نہیں آتے۔ برائیوں سے بڑی جلدی ہم مانوس ہو جاتے ہیں۔ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ووٹ دیتے وقت کس کو ووٹ دینا ہے؟ حالانکہ ریگنگ، دھاندلی جس کو کہتے ہیں، وہ ایک مزاج ہے۔ طے ہو جاتا ہے جی کس نے کیا جیتنا ہے، کہاں جیتنا ہے، یہ ساری باتیں۔ قوم کا کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے، کتنا وقت۔
سیاستکار روزانہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے نفرتیں پھیلاتے ہیں، اس پر کوئی دھیان نہیں۔ علماء اگر کوئی بات کر دیں تو اس پر فوراً کہا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے۔ سیاستکار کرتے رہیں، حکمران کرتے رہیں، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ ہم اگر بولتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، دین کے لیے، وطن کے لیے، انسانیت کے لیے بات کرتے ہیں۔ مگر علماء کو، اولیاء کو، دینی مزاج رکھنے والے لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ایسے میں ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم اس کی طرف بھی نہیں جاتے۔ کھلونے دے دیے، ایک موبائل فون جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، اس نے معاشرے میں کتنی خرابیاں ڈال دی ہیں، ہم اس سے بھی غافل ہیں۔ اس کا صحیح استعمال نہیں، اس کا غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ پھر مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ جو چیز لازمی نہیں ہے ہم اسی کو ہی اختیار کریں گے تو خرچے بڑھیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں میلاد شریف مناتے ہوئے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے۔ وہ خود فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں کیوں بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں، تمہیں اچھے اخلاق سے آراستہ کر دوں۔ ان کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ اب ہمیں غیروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کروڑ پتی ہو جائیں یا ارب پتی یا کھرب پتی، بالآخر آپ نے مرنا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں، اور ساتھ کیا لے کے جانا ہے یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ نہ کار لے جائیں گے، نہ گھر لے جائیں گے، نہ پیسہ لے جائیں گے۔ ایک کفن جو آخری چیز دنیا سے آپ لے جائیں گے وہ کفن ہے، کپڑے کا کفن، مٹی میں آپ کو چھپا دیا جائے گا۔ پتہ ہے اس کے باوجود کیا ہے ہمارا حال؟ اس دنیا میں جو وقت گزار رہے ہیں، اگلے سانس کا بھروسہ نہیں، مگر اسی دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، رشتہ دار لڑ رہے ہیں، بہن بھائی لڑ رہے ہیں، دوست احباب لڑ رہے ہیں، سب کی یہی ساری کی ساری سوچ، ساری کوششیں اسی دنیا کے لیے ہو گئی۔ قرآن پڑھتے، قرآن سمجھتے تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ ہم نے دنیا میں کیسے وقت گزارنا ہے۔ ہمارے سامنے بہترین نمونے، مگر ہم ان کو نہیں اپناتے۔